الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام معاملات آتے ہیں، تمام تدبیرات بنانے والا اور تمام معاملات کو، امورات کو الٹ پھیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کسی بھی مصیبت و پریشانی آنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا یا اگر ہم یہاں پر نہیں گئے ہوتے تو ہم پر یہ مصیبت نہیں آتی، یعنی کہ مصیبت آ جانے کے بعد اگر کا لفظ کہنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بنسبت جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. تو ایسا کہنا، کوئی مصیبت یا پریشانی آ جانے کے بعد اگر کا لفظ کہنا، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا شیوا بتایا گیا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے اور انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے کے بجائے اگر ہم ایسا نہیں کیے ہوتے یا اگر ہم یہاں نہیں گئے ہوتے تو اس کے کہنے کے سوا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنا مقدر سمجھ کر ہم اس کو قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی سمجھ کر اسے قبول کر لیں. اسی طریقے سے دوسری روایت میں، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. کہ یہ لوگ جو خود تو گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر دی، جنہوں نے اپنی راہ میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، یہ ان سے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، اگر یہ ہماری اطاعت کیے ہوتے تو یہ قتل نہیں کیے گئے ہوتے. تو ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی جو لوگ مصیبت و پریشانی آ جانے کے بعد اگر کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا یا اگر فلاں نے ہماری بات مانی ہوتی، فلاں شخص اگر ہم یہاں پر نہیں گئے ہوتے، اگر ہم ایسا نہیں کیے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا. تو ایسا کہنا یہ شیطان کا عمل ہے اور اسے منع کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ، کہ اسی چیز کی حرص کرنے کر جو تیرے لیے مفید ہے. اللہ جو تمہارے لیے مفید ہو اسی چیز کی حرص کرو، اسی چیز کی لالچ کرو. واستعن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. ولا تعجزن، اور تم عاجز نہ ہو. وان اصابك شيء فلا تقل لو انی فعلت كذا، اور اگر تمہارے پاس کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو لا تقل لو انی فعلت كذا، تو تم لوگ یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا، اگر میں نے
ایسا کیا، یا اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ نہیں ہوتا، لکان کذا وکذا، لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا یہ نہیں ہوتا، ولیکن قدر ما شاء قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یہ کہو کہ جو ہماری تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور جو اس نے چاہا وہی ہوا، اور اسی طریقے سے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اگر کہنا یہ شیطان کے عمل کا دخل کا سبب بنتا ہے، یہ شیطان کے دخل کا سبب بنتا ہے کہ ایک انسان کسی آفت و مصیبت پر، کسی بھی عمل پر، کسی بھی ایسے کام کے ہو جانے پر وہ اگر کا لفظ کہے تو یہ شیطان کے دخل کا سبب بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی مثال دی، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے اندر وہ استطاعت اور طاقت ہے کہ ہم آفت و مصیبت کو روک سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔